تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مدینہ والو صبر کرو اور خوش رہو، کیونکہ میں نے تمہارے گلے کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ مل کر کھاؤ، اکیلے اکیلے نہ کھاؤ۔ اس طرح ایک آدمی کا کھانا 2 کو کافی ہو جائے گا اور 2 کا کھانا 4 کو کافی ہوگا۔ اس طرح 4 کا کھانا 5-6 آدمی کھا سکیں گے، کیونکہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب لوگ نیا پھل دیکھتے تو اسے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھ مبارک میں پکڑ کر فرماتے، اے اللہ، ہمارے لیے ان پھلوں میں برکت عطا فرما، اور ہمارے مدینہ میں ہمارے لیے برکت فرما، اور ہمارے غلے میں برکت فرما، اور ہمارے رزق میں برکت فرما۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی، میں بھی تجھ سے مدینہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی برکت کی دعا سے دگنی برکت طلب کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر آپ سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور پھل اسے کھانے کے لیے دے دیتے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ ایمان کا مرکز ہے۔ بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک ایمان مدینہ منورہ کی طرف اس طرح لوٹ کر آئے گا جیسے سانپ خطرے کے وقت اپنی بل کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سانپ رزق کی تلاش میں اپنی بل سے نکل کر ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، پھر جب اسے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو فوراً اپنی بل کی طرف لوٹ آتا ہے، اسی طرح ایمان مدینہ منورہ سے باہر نکل کر دنیا کے اطراف میں پھیل جائے گا۔ پھر ہر صاحب ایمان اپنے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لیے مدینہ منورہ کی طرف چلا آئے گا، اور ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لوگ آپ سے علم طلب کرنے کے لیے دور دور سے مدینہ منورہ آتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان سے حصول علم کے لیے، اور ان کے بعد آج تک آپ کی ہر مقدس مسجد میں نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ برے لوگوں کو ٹھہرنے نہیں دیتا، پاک باز لوگ ہی وہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے اسلام کی بیعت کی۔ اگلے دن آیا تو اسے بخار تھا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیعت واپس کر دیجئے۔ آپ نے انکار فرمایا۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، پھر آپ نے فرمایا، مدینہ بٹھی کی طرح میل کچیل کو دور کرتا رہتا ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، مدینہ منورہ برے لوگوں کو یوں الگ کر دیتا ہے جس طرح آگ چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور جب بھی کوئی برا شخص مدینہ منورہ سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص مدینہ منورہ میں لا بساتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ مسند احمد میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں یا دونوں میں سے کسی ایک نے پوچھا، ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، آپ کو خوف زدہ کرنے کا کیا مطلب؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا اس نے خود مجھے خوف زدہ کیا۔ مدینہ منورہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں طاعون کی وبا اور دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بہت سی احادیث میں مذکور ہے۔ بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے راستے پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں طاعون اور دجال کا داخلہ ممکن نہیں۔ بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان کے راستوں پر فرشتے صفے باندھے حفاظت کر رہے ہوں گے۔ وہ ایک نکارہ سی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا۔ پھر مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے جن کے ڈر سے ہر کافر اور منافق مدینہ منورہ سے نکل کر دجال سے جا ملے گا، یعنی اس طرح مدینہ منورہ پاک صاف ہو جائے گا۔ بخاری میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ میں دجال کا رعب داخل نہیں ہوگا۔ ان دنوں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ ان تمام فضائل کے علاوہ 2 ایسی عظیم فضیلتیں ہیں جن کے مساوی کوئی فضیلت نہیں، اور وہ یہ کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ اور آپ کی مقدس مسجد موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کا ذکر ہم تفصیل سے کریں گے۔ امام مالک نے مدینہ منورہ کی فضیلت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے،